الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دن قریش نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا لالچ دلائیں تاکہ وہ اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے ان کے لوگوں میں درار پڑ گئی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ کو کہا گیا کہ وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہاری صفات بہت مختلف ہے، لیکن پھر بھی تم نے ہمارے لوگوں کے بیچ درار ڈال دی ہے اور ہمارے اہل و عیال میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ تم نے ہمارے دیوی اور دیوتاؤں کا انکار کیا اور ہمارے باپ دادوں پر بھی بے دین ہونے کا الزام لگایا۔ اب ہم یہاں تمہارے پاس ایک آفر لے کر آئے ہیں اور اس کا انکار کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں سن رہا ہوں اے ولید کے باپ۔ پھر عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تم اپنی دعوت سے مال، عزت اور شہرت کمانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا بڑا خزانہ اکٹھا کریں گے جتنا بڑا ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے اور تمہارے مشورے کی بنا کچھ نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں سلطنت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا راجہ بنا دیں گے، اور جس جن نے تم پر قبضہ کر لیا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ہم ماہرین لوگوں کو بلائیں گے اور انہیں خوب دولت دیں گے تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ جب عتبہ نے اپنی بات ختم کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ولید کے باپ، اب تم مجھے سنو۔ اس نے کہا، میں سن رہا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی 13 آیتیں سنائی، جس کا ترجمہ ہے حامیم۔ یہ قرآن بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اسے اعراض کر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اور ثواب ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا۔ محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا، ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب، خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے، میں نے تمہیں ایسی چیخ آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور ثمود کی چیخ عذاب کے مانند ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت ختم کر دی تو پھر آپ نے عتبہ سے کہا کہ یہ میرا جواب تمہارے آفر کے لیے ہے، اب تمہاری مرضی، تم جو بھی راستہ چنو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے یہیں پر، انشاءاللہ اس سیریز کو آگے ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔